یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرجہ شریف. نادی علی مدر اللہ جائب تجدون لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. کافی ماشاءاللہ بیٹھے ہو، گرمی لگ رہی ہے تھوڑا سا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر. شاباش. جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا، سب مل کے کہو یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار. اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام برگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، ائمہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانے کی خوبصورت زلفوں کا وارث، کالی کملی کا وارث، زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خاص وارث. 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکیلا وارث، اکلوتا وارث، شہنشاہ زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. سب سے پہلے اس نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، پھر خوبیاں دے کے بھیجا ہے. کوئی زمین پہ بدصورت نہیں ہوتا، یہ بندے کو کردار بدصورت بنا دیتے ہیں. ساری مخلوق میرے مالک کی خوبصورت ہے، کیونکہ اگر یہ خوبصورتی کا معیار یہ چہروں سے ظاہر ہو تو بڑھاپے کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے.
لیکن اگر خوبصورتی میں کردار ہو تو پھر حبیب بن مظاہر ہمیشہ رہتا ہے۔ میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، بڑی آسان گفتگو تیرے ذہن کے مطابق کروں گا تاکہ بات تیرے تک پہنچ جائے۔ یہ میرے بھائی نے، یہ بچے ہیں، ان سب نے جو مل کے کیسی جگہ اہتمام کیا، میں تو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سید ہے نا بابا، ہم تو شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ آپ نے ہمارے دادے کی صف بچھائی ہے، شکریہ ادا کرنے ہے۔ موسم عشق حسین میں اثر نہیں کرتا، عمر، بڑھاپا، جوانی، یہ عشق حسین میں اثر نہیں کرتے۔ عشق حسین میں عشق اثر کرتا ہے۔ جب عشق اثر کرتا ہے تو جون بھی آگ میں کود پڑتا ہے۔ کس آگ میں؟ جلتی ہوئی شعلے انگاروں کی آگ میں کود پڑتا ہے اور اپنے آپ کو علیہ السلام کہلوا جاتا ہے۔ تو میں تیری خدمت میں عرض کر رہا تھا، بڑی دعائیں ہیں علی ظفر آپ کے لیے، ماشاءاللہ خوشبو پھیلاتے پھر رہے ہو، آہستہ آہستہ دوستوں کو ساتھ ملا رہے ہو۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے، پیار سے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ بابا مومن وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو دھکا دے، مومن سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ رہ گئی امیری اور غریبی کی بات، دنیا کا سب سے بڑا غریب وہ ہے جس کے پاس علی نہیں۔ نہیں، جو خراب پتی ہوتا ہے وہ دنیا سے جاتا ہے، کوئی اس کو کوئی کسی محل میں دفنایا جاتا ہے۔ کہاں دفنایا جاتا ہے؟ قبر میں، اسی قبر میں جہاں غریب بھی سو رہے ہیں۔ ایسے ہے نا بابا، تو پھر امیری غریبی یہ تو نہ ہوئی۔ سب سے بڑی غریبی یہی ہے کہ بندہ دنیا سے جائے اور اس کا امام علی نہ ہو۔ سب سے بڑی امیری یہی ہے کہ کچھ کھانے کو نہ ہو، مولا ہو۔ اچھا، میں ایک دل کی بات علی ظفر کر رہا ہوں، کر لوں؟ اچھے لوگ بیٹھے ہو، میں جب تمہاری سندھ دھرتی میں آتا ہوں نا، وڈیرے تک کوئی پہنچی تو وہ تو ناراض ہو جائے گا میری بات سے، لیکن بات ایک سچ ہے۔ میں یہاں تمہاری حالت ظاہر دیکھتا ہوں، تمہیں بڑی سادگی میں تمہارے حقوق، معاملات تمہیں اس طرح جس طرح ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے۔ میں یہ سوچتا ہوں علی ظفر بھائی، توجہ کیجیے گا، پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم اتنے اعلیٰ ہو کہ ہر چیز پہ شکر کر رہے ہو۔ بھائی اگر قریب ہسپتال نہیں ہے، کپڑے اچھے نہیں ہیں، ایک ہی سوٹ ہے کئی دن پہن کے جا رہے ہو، کچی کچی جھونپڑیاں ہیں، تم اسی میں سکون میں ہو۔ میں جس کو میں ملا بے سکون کوئی نہیں ملا، مجھے بے چین کوئی نہیں ملا، شکر والا معاملہ اچھا ملا مجھے۔ بڑا عرصہ میں نے سوچا، 4-5 سال سے آ رہا ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے 6 سال ہو گیا ہوں، بڑے عرصے سے سوچتا رہا یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ مالک عادل ہے، کسی مخلوق کو اتنا دیتا ہے، کسی کو اتنا اوکھا رکھتا ہے۔ جس نتیجے پہ میں پہنچا، میں نے ابھی تک سندھ میں نہیں بتایا، پہلی دفعہ بتایا ساحل کمار، جس نتیجے پہ میں پہنچا وہ یہ ہے، وہ جتنا دے گا اتنا پوچھے گا۔ شاباش شاباش، جتنا دے گا پوچھے گا، بتا۔ اور جس کو کم دے گا اس کو آگے بہت دے گا۔ ہاں، تمہارا حصہ آگے بڑھا رکھا ہے۔ کوئی بات، زندگی تو ویسے ہی عارضی ہوتی ہے، گوشت کھا کے بندے وقت گزار لیتے ہیں، لسی کے ساتھ روٹی کھا کے بھی وقت گزار لیتے ہیں، پانی کے ساتھ بھی روٹی کھا کے، کئی چٹنی مرچیں کوٹ کے روٹی کھا لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اس پیٹ کو پتہ چلتا ہے اندر کیا آ رہا ہے؟ نہیں، صرف زبان، صرف مزہ، پیٹ کو تو پتہ نہیں۔ اس میں مٹی ڈالو یہ وہ بھی کھائے گا۔ کیا بات ہے، صحیح، کیا بات ہے، میں آپ کے ذہن کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ یہ تمہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمت اپنی بھرپور رکھو، پریشان نہ رہا کرو۔ اگر کسی وقت تمہارے پاس صورتحال وہ نہیں ہے جو بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے امیروں کے پاس ہے،
بہترین رہتے ہو، شکر میں رہتے ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو شکر مل گیا۔ اس لیے ہمیشہ شکر میں رہا کر، ہمیشہ شکر، کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ جاؤ اور کہو جی کوئی ہمیں پکی پکائی لا کے دے، اس طرح کوئی نہیں، اللہ بھی نہیں دیتا۔ محنت کرنا تیرا کام ہے، کوشش کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے۔ جتنا تو اوکھ میں رہ رہا ہے اتنا آگے سوکھ ہے، اتنا آگے آسانی، کوئی بات نہیں، کوئی بات، بچے ہیں یہ یہاں انشاءاللہ بڑوں سے زیادہ اثر لے کے جاتے ہیں۔ ہاں یہ جو معصوم بیٹھے ہیں نا، یہ جو بات رکھتے ہیں نا، یہ کبھی بھولتے نہیں۔ اچھا آپ ذرا کبھی اکیلے بیٹھ کے ذہن پہ زور دیا کرو، میں ایک چھوٹا سا تھا، فلاں جلوس میں جاتا تھا، فلاں میں نے مجلس میں ایک بات سنی تھی۔ بچپن کی باتیں نہیں بھولتی، یہ شعور ہوتا ہے، جب بندہ بڑا ہوتا ہے پھر بے شعور ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہی شعور والا کسی عورت کو دیکھے گا ماں سمجھے گا، بہن سمجھے گا، جب یہی بڑا ہوگا عورت کو غور سے دیکھے گا، پتہ نہیں یہ نئی چیز کیا آ گئی، وہی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے۔ یہ شعور ہے بابا، بڑا ہو کے بندہ بے شعور ہو جاتا ہے، اصل شعور ان کے پاس ہے۔ دیکھو اور بتاؤں شعور کیا ہے؟ بابا بڑے غور سے سن رہے ہو، میں نے تمہارے سامنے عربی نہیں جھاڑی، قرآن کی آیتیں پڑھتا رہتا، میں حدیث عربی میں پڑھتا رہتا، تم کہتے بڑا علامہ صاحب آیا تھا نا۔ تجھے سمجھانا، تجھے سکھانا، تجھے بدلنا ضروری ہے۔ تو یہاں کیوں آیا بیٹھا ہے؟ کوئی وجہ ہے نا، وہ وجہ بھی بتاتا ہوں۔ اچھا یہ شعور دیکھنا، یہ ابھی آپ نے نہیں دیکھا، یہ پیچھے والے نے اس کو اہم ہی ذرا، ہاں لیکن کمال ان کا دیکھ، پھر کٹھے بیٹھے ہیں، تو نے غور نہیں فرمایا، ان کو دیکھا کریے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، مکے ٹونگیں ہاتھ تھپڑ یہ وہ، لیکن پھر ایک ہو جاتے ہیں، یہی تو مومن ہے۔ ہائے 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 ہائے، صحیح مجھو گالی بجھو، سمجھ آؤ، ہاں شاباش۔ ابھی اس نے اگلی کو اچھا خاصا کیا ہے، لیکن اس کا کمال ہے کہ ویسے ہنس رہے بیٹھو، یہی شعور ہے، یہ مومن ہے۔ اسی لیے کوشش کرو مومن بڑھو، کسی بات پہ کوئی مسئلہ ہو بھی جائے دوریاں نہ پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ میں نے بولنا نہیں ہے، میں نے بات نہیں کرنی، میں اب اسے بولوں گا نہیں، میرا اس سے تعلق ختم۔ مومن بن، تعلق نہ ختم کر، جتنا بھی ہے تو علی والا نا، ہے تو علی والا نا، اس لیے ان سے سیکھا کر۔ اچھا ایک ان کی اور صفت بتاؤں، یہ شعور ہے۔ تو نے بیٹے کو، اس معصوم کو 100 روپے دیے، یہ پیچھے پڑ گیا، بابا مجھے پیسے چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، 100 روپے دیے۔ اب ذرا دیکھنا کمال جملہ ہے ساحل جی، مذہب کا تو رولا ہے ہی نہیں، خدا کی قسم تیرے حسین نے وہب بن عبداللہ قلبی جیسے عیسائیوں کو، غیر مذہبوں کو علیہ السلام بنا کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہمارے سر پہ ہے رحمت للعالمین کی دستار، ہم ہیں عالمین، رحمت للسنیین نہیں، رحمت للشیعین نہیں، المسلمین نہیں، رحمت للعالمین۔ 100 روپے تیرے سے تیرا بیٹا لے کے، بابا بس آج 100 روپے ہی لینا ہے، 100 روپے لینا، لے کے گیا دکاندار کو، کہا بابا مجھے ٹافی دے دے، بسکٹ دے دے، اس نے 10 روپے کا بسکٹ دیا، 90 روپے اس نے چھپا لیے۔ یہ خوش ہو کے آ گیا، اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، اس کو کیا پتا بقایا پیسے بھی لینے ہوتے۔ یہ خوش ہو کے 10 روپے کی چیز لے کے، دکاندار اپنی جگہ پہ خوش بیٹھے، آج میں نے بچے کو لوٹ لیا۔ خدا کی قسم یہ مومن ہے، یہ شعور والا ہے، یہ نہیں لوٹا گیا، اس نے دکاندار کو لوٹا، کیوں؟ اس کو مجرم بنا دیا ہے۔ یہ ہے مومن، یہ ہے شعور، مجرم بنا دیا، اس کو مجرم بنا۔ وہ 90 روپے کیا سمجھ کے لے کے کیا سوچ رہے کہ اب یہ 90 روپے بس میں ساری زندگی کھاؤں گا، پتہ نہیں کئی 90 اس کو دینے پڑیں گے، پھر بھی معافی نہیں ملے گی۔
بندے جب غلطی کرتے ہیں نا، جرم کرتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. نہیں، بندوں کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اگر خود نہ دے نسلیں دیتی ہیں. اس لیے جرم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. یہ مومن ہے، یہ شعور ہے، یہ بہت خوبصورت ہے. کیا کمال ہے. ان کے سامنے گوشت کی پلیٹ رکھ، یہ تھوڑا سا کھائیں گے، وہ بھی دوڑتے بھاگتے. کیونکہ مومن کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، شاباش حیدری، شاباش شاباش. آپ کے کیا کہنے. یہی جب بڑا ہوگا نا، پھر یہ کہے گا ساری پلیٹ میرے آگے. یہ شعور ہے، یہ مومن ہے، یہ کمال ہے، یہ اسلام پہ ہے. اللہ نے اسے نماز پہ نہیں رکھا، چھٹی دی. اس پہ نماز واجب ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے. نماز مومن کی معراج بھی ہے، نماز دین کا ستون بھی ہے، مگر نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے. بچہ نہ برا ہے. کوئی مشکل بات تو نہیں کر گئے. نہ بچہ برا ہے نہ بے حیا ہے. اللہ نے کہا تجھے نماز سے چھٹی ہے. یاد رکھنا، نماز مومن کی معراج ہے. ساحل کمار، مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں بیٹا، نماز مومن کی معراج ہے تب جب مومن نماز پڑھ کے گناہ سے بچ جائے. اگر ادھر سے نماز بھی کرے، پڑھے، اور ادھر سے گناہ بھی کرے، پھر معراج نہیں بنتی. پھر نہیں معراج بنتی. لازمی ہے پاکیزہ رہے. نماز بچاتی ہے تو بچے. مشکل بات کر گیا. کیا آپ کی کیا بات ہے، بڑے اچھے ہو. دیکھو کہاں کہاں سے سفر کر کے آپ تشریف لائے ہو مولا کا ذکر سننے کے لیے. یہاں سے ذکر سن کے نعرے مار کے دو آنسو بہا کے چلے جانا نامکمل ہے، جب تک یہاں سے کچھ سیکھ کے نہ جاؤ. اچھا، حسین کی مجلس کا کمال دیکھو. سفید سر والا بھی بیٹھا ہے، معصوم بھی بیٹھا ہے. حسین نے دونوں کو ایک درس گاہ سے درس دیا ہے. ہوئے 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 ہوئے. وہ دیکھو بوڑھا بھی بیٹھا ہے. یہی تو کربلا ہے جہاں حبیب المظاہر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے. یہی تو کربلا ہے. یہاں وہ بھی ہوگا جو لکھ پتی ہوگا، یہاں وہ بھی ہوگا جو ککھ پتی ہوگا. حسین دونوں کو کٹھے بٹھا دیتا ہے. کرم تو دیکھ حسین کا. اس لیے نعرے مار کے رو کے چلے جانا اچھی بات ہے، مگر کمال نہیں. گھر کے فضائل پہ نعرے ہی نعرے لگتے ہیں. آٹومیٹکلی جب مصائب ہو آنکھوں سے آنسو پڑتے ہیں. ہمارے بس میں نہیں ہے، رو پڑتے ہیں. پڑھنے والا کوئی بھی ہو، بس میں ہی نہیں ہے. کیا کرے. اللہ کہتا ہے محمد کو، محمد بتا دینا جس چیز سے میں نے تمہیں خلق کیا تھا، جو بچہ تھا اس سے میں نے علی کے مومن کو خلق کیا تھا. کتاب گاڑی میں رکھی ہے. پھر ہم اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے، مجبور ہیں. فضائل علی کی بات ہو ہم نعرے مارتے ہیں، مصائب کی بات ہو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. قابو جو نہیں ہے اپنے آپ پہ، مجبوری. لیکن یہ ادھورے ہیں جب تک مقصد نہ سمجھے. اب تک کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا، شاباش، بڑے اچھے بندے ہو. کیوں؟ جس کو میرا مولا اپنے دادے کے ذکر میں بلاتا ہے وہ بہت اچھا ہے. ایسے نہیں بلاتا. ہاں، کوئی کرم کرنا ہوتا ہے، کرم کرنا ہوتا ہے. خدا کی قسم، ایک میں عالم کی بات علی ظفر پڑھ رہا تھا، حیران رہ گیا. وہ کہتے اگر ہے پرانا عالم، وہ کہتے اگر حسین کی مجلس میں آنے والا وعدہ کر کے جائے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، وہ حسین کی مجلس سے ایسے باہر جاتا جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آیا. او ہو 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 او ہو 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 او ہو ہو. شاباش بابا، آپ کو سبحان اللہ. آپ کی کیا بات ہے، آپ کے سماعت کے معیار کی کیا بات ہے.
बुजुर्ग देखो ना, कच्चा छोटा दरख्त हो ना, टेढ़ा हो रहा हो, उसको बंदा रस्सा बांधता है, लकड़ी लगाता है ताकि सीधा रहे। जो हो ही पक्का दरख्त, उसको तो कोई नहीं ठीक कर सकता ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पक्के दरख्त भी ठीक है। हाय हाय हाय, क्या बात है, ये भी ईमान से भरे हैं। हाँ, ये जो बैठे हैं ये ईमान से भरे हैं माशाअल्लाह। और याद रखना नौजवानों, कभी भी फख्र ना किया करो और कभी बुजुर्गों की बेअदबी ना किया करो। आज तुम अली अली हुसैन हुसैन कर रहे हो बुजुर्गों की वजह से। बुजुर्गों के एहतराम में फर्क ना है, एहतराम किया करो, बुजुर्गों के जूते उठाया करो, बुजुर्गों के पीछे चला करो, बुजुर्ग को समझाना चाहे समझा करो। ये अपनी जिंदगी का कुल तजर्बा तुम्हें बताना चाहते हैं। ये कहते हैं कुछ हमसे सीख लो, ये ना कहा करो कि नहीं हमें पता है, तुम्हें पता नहीं। ये चाहते हैं तुम धक्के ना खाओ। हाँ बाबा बुजुर्ग, हाँ ये चाहते हैं तुम धक्के ना खाओ, इसलिए इनका एहतराम किया करो। ये बड़े आला अल्लाह की रहमत होते हैं। खानदान में, घर में, माशरे में बुजुर्ग बुजुर्ग होता है। इनके तजर्बों से इस्तेफादा। जब तक जवान बुजुर्गों का एहतराम नहीं करेंगे तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है बाबा, मैं बिस्मिल्लाह करूं, बात आगे चलाऊं, न छोड़ दूं। गर्मी तो तुझे लग रही है, कपड़ों के पंखे जल रहे बैठा हुआ। सुन रहे हैं दिल से है। अच्छा चलो, मेरा दर्स भी इनके लिए ही खास है। हाँ चलो माशाल्लाह, बात तो पूरी करके जाऊंगा। अच्छा तसल्ली से पढ़ते हैं। मैं इतनी सारी तमहीदी गुफ्तगू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गए, खैर आ गए, कोई परेशान ना हो, आ गए। ये भी मौला के चलते फिरते नौकर हैं। हाँ, बस इनको भी चाहिए कि अपनी मजलिस में, जिक्र में तुम लोगों को ये ज़रूर बताएं तुम यहाँ आते क्यों हो। मुझ समेत हर मेंबर पे आने वाले को चाहिए कि तुम आते क्यों हो, यहाँ तुम्हें महदी बुलाता क्यों है। शाबाश भाई शाबाश, जमाने का इमाम दादे की मजलिस में बुलाता क्यों है, वजह क्या है, आते क्यों हो। इनको ये बताना चाहिए बाबा तुम सवाब की खातिर नहीं आते, तुम्हें वैसे ही ये घर बड़ा सवाब देता है, तुम सिर्फ इस घर पे दरूद पढ़ो तुम्हें सवाब मिल जाएगा। तुम्हें सवाब की खातिर, तुम्हें जन्नत की खातिर नहीं। क्यों, मेरी पूरी इस पे तहकीक है। जन्नत इस घर ने इतनी सस्ती कर दी कि तेरी सोच से भी ज्यादा सस्ती है। हाँ, साहिल कुमार मासूम फरमाते हैं जिस बंदे के दिल के अंदर हम आले मोहम्मद की मच्छर के पर के बराबर मोहब्बत होगी वो जहन्नम नहीं जाएगा। मच्छर का पर कितना बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, इतना सा होता है, इतना सा भी नहीं, इससे भी छोटा होता है। इतनी मोहब्बत भी होगी, मासूम फरमाते हैं वो जहन्नम नहीं जाएगा। तेरी मोहब्बत तो इससे कहीं ऊंची है। ये हिंदू भी तुम्हारे साथ बैठे हैं, इनकी मोहब्बत नहीं देखी, भी नहीं लगाते हैं लब्बैक या हुसैन। अच्छा ये लब्बैक या हुसैन का क्या मतलब है दिल बताओ। नौजवानों के लिए स्पेशल मैसेज, स्पेशल मैसेज। नौजवान जाकिर साहब के सऊदी भाई आपने तवज्जो करनी है भैया। लब्बैक या हुसैन, सुन बैठे करबला के हवाले से तुझे समझाता हूँ। सबसे पहले हुसैन के नौकरों ने लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया। लब्बैक मैं हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर, इसका मतलब है लब्बैक। करबला वालों ने तुझे और मुझे सिखाया लब्बैक या हुसैन कहे मगर सोच के कहे। क्यों कहा, जब तेरा दिल बन जाए कि मैंने हुर बनना है फिर कहे लब्बैक या साहिल कुमार बेटा बड़ी अहम बात है। हाँ, जब तक मिजाज और किरदार ना बदले लब्बैक या हुसैन
صرف لبیک یا حسین، حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا۔ لبیک یا حسین کہنے کے لیے حر بننا پڑتا ہے۔ حر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ معافی کے لیے جانا پڑتا ہے۔ معافی کے لیے کیسے جانا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ مجرم بن کے جانا ہوتا ہے، پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب معافی مل جائے پھر خطا نہیں کرنی ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھ آ رہی تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سہیلی آپ کے لیے بیٹا، ہندو ہی رہنا، اسی مذہب پہ قابو، جو آپ کا مذہب ہے اسی پہ رہنا۔ ہم زبردستی کسی کو شیعہ نہیں کرتے، کیونکہ بندوں کے مطابق شیعہ کچھ اور ہوگا، میرے مطابق شیعہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ شیعہ ایک مقام کا نام ہے۔ تیرے معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ ساحل بیٹا آپ کے لیے فرمایا محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ محب ہم سے پیار کرتے ہیں، شیعہ سے بابا صحیح، بسم اللہ بابا صحیح، ہم سارے ابھی محب ہیں، شیعہ نہیں بنے۔ ہمیں شیعہ بننا ہے، مولا کی آنکھ کا تارا بننا ہے، ہمیں تھوڑا ہمت کرنی ہے، ہمیں تھوڑا آگے بڑھنا ہے، ہمیں امام تک پہنچنا ہے، ہم بھی شیعہ بن جائیں گے۔ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو امام کو ناپسند ہے۔ شیعہ مقام اعلیٰ کا نام ہے۔ شیعہ صبر کا سمندر ہوتا ہے۔ شیعہ شکر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، شاباش۔ شیعہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، دوبارہ جتنی دفعہ کہو عرض کروں میں، شیعہ شکر کرتا ہے، شکوہ کیوں؟ جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا، جہاں شکوہ ہو وہاں شکر نہیں ہوتا۔ شیعہ شکر کرتا ہے، شیعہ توکل کرتا ہے، یقین والا ہوتا ہے۔ جس کا یقین نہیں، اب آپ کہیں گے سید ممبر پہ ایک بات کر گیا، یہ کیسی بات ہے؟ توجہ بھائی، یقین، میں اپنی مثال دیتا ہوں، تیرے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کر رہا، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس شیعہ وہ ہے جو کوئی بھی نہ ہو امام کا یقین کر لے، حرام کام نہ کرے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ حیدری، شاباش شاباش شاباش۔ امام مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، امام کا میں نے حیا کرنا ہے، میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ تیرے میرے امام کا فرمان ہے، خبردار اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھا کرو، جہاں تم اکیلے ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں۔ ہر وقت ہمارے امام کی نگاہ ہے۔ یاد رکھنا، اگر امام کا کرم اور نگاہ نہ ہو ہم عزاداری نہیں کر سکتے، ہمیں کرنے ہی نہ دے۔ امام کی عطا ہے، امام کی نگاہ ہے، امام کی شفقت ہے۔ بس شیعہ وہ ہے جو امام کا حیا کرے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، علی کے ماننے والے علی پہ ذرا بھی یقین نہیں رکھتے، ذرا بھی مولا پہ یقین نہیں ہے۔ یقین بڑھو گے ولایت سمجھ آئے گی، ورنہ ولایت سمجھ نہیں آنی، ورنہ خالی ولایت علی کی ولایت، علی کی ولایت واجب، علی کی ولایت واجب۔ ذاکر صاحب کے سوزی، میرے محترم میرے واجب الاحترام، پوچھا گیا تھا مولا ولایت، فرمایا واجب نہیں اوجب ہے۔ مولا جو ولایت قبول کرے وہ کیسا ہو؟ فرمایا جو علی کی ولایت قبول کرے وہ زمین پہ جیسے چلتا ہے پانی پہ بھی ویسے چلے۔ یقین ہمارا بلند ہونا چاہیے، پھر ولایت ہوتی ہے قائم، ورنہ پھر جہاں تھے وہیں ہی کھڑے رہیں گے۔ اور مولا کی قسم میں تمہیں کیا بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساحل بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی اتنی برکت ہے۔
جو یقین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے وہ پانی پہ چل سکتا ہے. یقین نہ ہو تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. 1 روپے کی ڈسپرین بندہ یقین سے کھاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. مومن کا یقین تو زیادہ ہونا چاہیے نا. یقین ہی نہ ہو تو بندہ کہے میری ولایت ادھوری ہے. یقین بڑھا، بادشاہ بڑے کریم ہے، بادشاہ بڑے نوازتے ہیں، بادشاہ تیری سوچوں سے زیادہ خطرناک حد تک کریم ہے. ہاں بادشاہ بڑے کریم ہے. یقین بڑھا، پاکیزگی بڑھا، صبر بڑھا، شکر بڑھا، حیا بڑھا، انشاءاللہ بادشاہ تیرا انتظار کر رہا ہے. ہاں یہ نہ سمجھنا بندے آگے کہہ دیتے ہیں تو امام کے قابل کہاں ہے. جو کہے تو امام کے قابل کہاں اسے پوچھنا تو کب سے قابل بنا ہے. بندے کو 2-4 باتیں پتہ چل جائیں تو بندے اگلے کو سمجھتے یہ گناہگار ہے میں ہی پاک ہوں. اے شکر کر کسی کو گناہگار کہنے والا تیرا پردہ امام نے رکھا ہے. بڑی بڑی میں اب کیا کہوں ممبر پہ کھڑا ہوں کن کن کے پردے امام نے رکھے ہیں، بلکہ پوری مخلوق کا پردہ امام رکھ کے بیٹھا ہے. مخلوق کی حقیقتیں ظاہر کر دینا کوئی منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہا. یقین کریں امام نے مخلوق کا پردہ رکھا ہے. پردے والے نے ہمارا بڑا پردہ رکھا ہے. یہی تو سید علی بن طاؤس نے کہا تھا. لو جی ذاکر صاحب میں نے ڈائری بند کر لی بس. یہی تو سید علی بن طاؤس نے کہا تھا اپنے بیٹے کو وصیت نامہ، بیٹا کوشش کرنا کوئی بھی کسی کا نہیں، میں خود باپ تیرا نہیں، تیری اولاد تیری نہیں ہوگی. میں نے کہا کیوں؟ کہ بیٹا جب بھی سانس نکلتا ہے بندہ میت بن جاتا ہے. سارے تعلق توڑ دیتے ہیں. اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفن کرو میت، میت 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 میت، سارے تعلق توڑ دیتے ہیں. وہ چاچا ہو، ماموں ہو، نانا ہو، بابا ہو، سارے. سید علی بن طاؤس اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا سارے تعلق توڑ جائیں گے، کوشش کر اس سے تعلق بنا جو تعلق نہیں توڑتا. کہا بابا مجھے بتا دنیا میں کس کو ڈھونڈوں، کس سے تعلق بناؤں؟ کہنے لگا کوئی بھی دنیا والا تیرے سے تعلق نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ سب تیرے ساتھ قبر کے باہر تک ہیں. اس کو ڈھونڈ جو قبر میں بھی تیرے ساتھ ہو. سید علی بن طاؤس کہتے ہیں کوشش کر جو قبر میں تیرے ساتھ ہوگا نا اس کو منا لے. زندگی میں مناتے وقت کوشش کر تیرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو. کوشش کر تیرے ساتھ کوئی نیک عمل بھی تجھے فخر میں نہ ڈالے. جب اس کو منائے نا یہ نہ کہے میں بڑا نمازی، میں بڑا عزادار، میں بڑا ماتمی. نو کہنا انا عبدک ضعیف و ذلیل، میں ایک ضعیف اور ذلیل تیری خدمت میں عرض گزار ہوں. میرے پلے کچھ بھی نہیں، کوئی عمل بھی نیک نہیں. میں کہاں جاؤں؟ ایک ہی تو دروازہ ہے تیرا. میں آیا بیٹھا ہوں، میرے پہ نگاہ کر، میری دنیا بدل، میرا بن، احسان فرما، مجھے اپنے شیعوں میں شمار فرما تاکہ میں تیری آنکھ کا تارا بن جاؤں. کہا زندگی میں ضرور اپنے امام کو منا کے جانا. یہ سید علی بن طاؤس کی بات تھی. بس میں نے اتنی عرضیاں کرنی تھی. امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات تیری خدمت میں عرض کر پایا ہوں گا. کوشش کر بارش کا پہلا قطرہ بن. یہ نہ دیکھ کوئی نیک ہوتا یا نہیں ہوتا، یہ سوچ میں نے ہونا ہے. یہ ایام عزا تجھے پھر کمال پہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں. یہ محرم کیوں آیا بار بار، کیوں آتا ہے بار بار؟ خدا کی قسم صرف ایک وجہ سے آتا ہے، وہ 61 ہجری کا ہور تھا. اللہ کرے یہاں سننے والے سب مہدی کے ہور بن جائیں. یہ محرم بار بار اس لیے آتا ہے. تو بھی کوشش کر ہور بن. ہرد مرد، ایسا مرد جو عہد کرے پھر توڑے نہ.
عہد کر میرا امام، میرا اٹھنا تیرے لیے، میرا بیٹھنا تیرے لیے، میرا چلنا تیرے لیے، میرا جاگنا تیرے لیے، میری نوکریاں تیرے لیے، میرے کاروبار تیرے لیے، میری جوانیاں تیرے لیے، میرے بڑھاپے تیرے لیے، میری ہر چیز میرا مولا تیرے لیے، میں اٹھوں گا تیرے لیے، میں مولا تیرے مومنوں سے محبت کروں گا، تیرے مومنوں کو دھکے نہیں دوں گا، میں مولا تیرے مومنوں کا خیال کروں گا، غریب مومن ہوگا روٹی پہنچاؤں گا، مولا کسی کی بیٹی بیٹھی ہوگی جہیز کی وجہ سے رخصتی نہیں ہو رہی ہوگی، چپ کر کے جو ہوگا جہیز تو مولا میں تیرے مومنوں کا خیال کروں گا، مولا بس مجھے تو اپنا بنا لے، میں تو کہتا ہوں تو میرا ہے پر تو بھی تو کہے نا یہ میرا ہے۔ شاباش، یہ آپ کے لیے جوانوں کے لیے میسج تھا۔ امید ہے میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کر پایا ہوں گا۔ میری دعا ہے، بھرپور دعا ہے، اس ذکر کا صدقہ، کائنات کے حقیقی ذاکر کا صدقہ، تمہارے کرم بھاگ جاگ جائے، سب حسینی بن جاؤ۔ کپڑے کالے پہن کے دکھانے والے حسینی نہیں، کردار والے حسینی، دنیا کو بتانے والے نہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، غیر دیکھ کے کہے یہ حسینی ہے تو ان کا حسین کیسا ہوگا؟ اس چیز کی ضرورت ہے، وہ حسینی بن، تیرے کردار مالک بلند فرمائے، تیری سوچوں کو پاکیزہ فرمائے۔ اب ماتم پہ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم بھائی، یہ اہتمام آپ نے کیا؟ اچھا، ساروں نے مل کے زوار صاحب نے کیا۔ زوار صاحب آپ کے لیے تو میری دعا ہے مالک آپ کا ایمان صحت سلامت رکھے، آپ کے لیے خاص دعا ہے تاکہ آپ ان جوانوں کو چلاتے رہیں۔ وسیم آپ کے لیے بھی، آپ کے جو دوست ہیں سارے اراکین کے جوان جتنے بھی بیٹھے ہو، میری تمہارے لیے سب سے بڑی دعا ہے اللہ کرے تم دل کی آنکھوں سے اپنی زندگیوں میں امام کا دیدار کرو، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیوں؟ تیرے زمانے کے امام کا فرمان ہے تم مجھے ملنے کی کوشش نہ کرنا، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا بن جاؤ، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا۔ بادشاہ بڑے کریم ہے، اور خدا کی قسم یہ تمہاری جو جگہیں دیکھتا ہوں نا میں، سادہ دل، سادہ ذہن، سادہ جگہ، مجھے وہ فرمان یاد آ جاتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا اللہ کہاں ملتا ہے؟ معصوم نے فرمایا یا ٹوٹی ہوئی قبروں کے ساتھ یا ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ۔ او ہو 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 او ہو ہو، کہ جو بے اولاد ہے سب کے لیے دعا ہے، باپ ماں باپ بننے کے لیے نہیں، قائم کے لشکر کا سپاہی ہے، دعا ہے۔ رہ گئی ماتم کی بات، وسیم بھائی ماتم صرف محبت حسین کا اظہار نہیں، صرف نہیں ہے، صحیح صرف نہیں، صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں، بلکہ ماتم یہ ہے میرا زوار صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق آج سے بن گیا، وسیم کے ساتھ بن گیا، علی ظفر تو بیٹوں اور بھائیوں کی طرح ہے ماشاءاللہ، سارے اب مولا کے صدقے بہت اعلیٰ ہو، آپ سب کے ساتھ گہرا تعلق بن گیا۔ مولا نہ کرے آپ میں سے کوئی، اللہ کرے خیر خیریت سے رہو، تمہارے قریب بھی کوئی پریشانی نہ آئے، پریشانی آل محمد کے دشمنوں کے پاس ہے، دعا ہے۔ پھر بھی اللہ نہ کرے کوئی ذرا سی تکلیف آ جائے، میں کیا کروں گا؟ میں آ کے کہوں گا بھائی پریشان نہ ہو، مجھے بتا کوئی حکم ہے، میں ہوں۔ اصل میں ماتم کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ ہم زمانے کے امام کو کہتے ہیں اکیلا بیٹھ کے خون نہ رو، میں ہوں۔ ہائے ہائے، بس اکیلا بیٹھ کے خون کے آنسو نہ بہا، میں ہوں۔ تسلی تو دیا کرو یار، کبھی کبھی امام کو روتا ہے صبح سے شام، شام سے صبح، خون کے آنسو روتا ہے، تو پانی روتا ہے، سجاد کا بیٹا خون روتا ہے، سید سجاد نے خون رویا مگر 40 سال، مہدی کو خون روتے روتے 1200 سال ہو گئے، صبح سے شام، شام سے صبح خون کے آنسو روتے، کیوں نہ روئے جس کا پورا گھر امت نے لوٹ لیا، اللہ اکبر، کیوں نہ روئے جس کے گھر کے جد کی ورثاء کی قبریں بھی آپس میں نہ ملتی ہیں، کسی کی قبر کہاں ہو، کسی کی قبر کہاں ہو، کسی کی قبر کہاں ہو، امت نے اتنا ظلم کیا ہو کہ قبریں بھی آپس میں نہ ملتی ہوں، وہ خون نہ روئے تو کیا کرے؟
آئے تسلی دیا کر، ضرور ہر مجلس میں امام کو پرسہ دیا کر. دنیا میں کوئی کسی کا چلا جائے نا، افسوس کرنے جاتے ہو، کس کو ملتے ہو؟ وارث کو نا. جناب تیرا فلانا جو چلا گیا اس کا بڑا ارمان ہے. امام کو کہا کر تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے گھر کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے. اللہ جنگ سرکار قاسم کی کمال ہے. میں صرف ایک جملہ کہوں گا، تیرے امام کو سارے شہید اٹھانے پڑے کسی اور انداز سے، مگر قاسم کو اٹھانا پڑا کسی اور انداز سے. تیرے امام کو قاسم کو اٹھانے کے لیے چادر بچھانی پڑے، ایک ایک ٹکڑا اٹھا کے رکھتا ہے، ایک ایک ٹکڑا اٹھا کے رکھتا ہے. تیرے امام نے قاسم کو اٹھایا، اٹھا کے رکھ دیا مقتل میں، گنج شہداء میں. گھر میں آئے خیمے میں، قاسم کی ماں پوچھتی ہے آقا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ تیرے امام رو کے کہتے ہیں جتنی قاسم نے وفا کی اتنی کسی نے بھی وفا نہیں کی. آقا قاسم کو لائے کیوں نہیں؟ رو کے کہتے ہیں لانے کے قابل نہیں تھا. میں نے کہا شاید کوئی مستور مر نہ جائے، کر لیں گے. امام گئے گٹھڑی اٹھا کے جب اندر لائے نا، رکھی گٹھڑی کھولی، قاسم کی اماں ایک ایک گٹھڑی کھول کے عضو نکالتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، پیار کر کے کہتی ہے قاسم تیرا شکریہ، تو نے محمد کی بیٹی کا سامنا کروا دیا، اس قابل بنا دیا. بس ان روتی آنکھوں سے دعا کرو اللہ کر ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے اس امت لعینہ سے پوچھے بھلا دولے بھی مارے جاتے ہیں؟